अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरत हूद की आयत नंबर 42 से लेकर 49 तक। इससे पहले हमने पढ़ा कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ईमान वालों को हुक्म दिया कि ईमान वालों, इस कश्ती में अल्लाह का नाम लेकर सवार हो जाओ, क्योंकि इस कश्ती का मुहाफ़िज़ और निगरान अल्लाह ताला है। तो अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वहिया ताजरी बीहिम फ़ी मौजिन कल जिबाली। वाहिया और वो कश्ती ताजरी चलती थी बीहिम इनको लेकर, फ़ी मौजिन पानी की मौजों में, कल जिबाली पहाड़ों की तरह। वनादा और आवाज़ दी नूहू हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इब्नाहू अपने बेटे को। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का चौथा बेटा था, जिसका लक़ब कनान और नाम जो था वो याम था, जो ईमान नहीं लाया था। वकाना और वो था फ़ी माजिलिन अलैदगी में। या बुनैया ए मेरे बेटे, अरकब सवार हो जा माना हमारे साथ, वला तकुन और ना तू हो माल काफिरीन काफरों के साथ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को आवाज़ दी कि मेरे बेटे, इस्लाम कबूल कर ले और हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा, यानी तू काफरों के साथ मिलकर गर्क ना हो। काला तो उसने जवाब दिया, यानी बेटे ने आगे से जवाब दिया, सआवी मैं पनाह ले लूँगा, इला जाबलिन पहाड़ की तरफ, यासिमूनी वो बचा लेगा मुझको, मिनल माई पानी से। यानी बेटे ने आगे से जवाब दिया कि मैं किसी पहाड़ की पनाह ले लूँगा और वो मुझे तूफ़ान से बचा लेगा। काला तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ला आसिमा नहीं कोई बचाने वाला, अल यौमा आज के दिन, मिन अमरिल्लाहि अल्लाह ताला के हुक्म से, यानी अल्लाह ताला के अज़ाब से, इल्ला मगर मन राहिमा जिस पर अल्लाह ताला रहम फरमाए, यानी जिस पर अल्लाह ताला रहम करेगा वही आज के दिन इस अज़ाब से बच पाएगा। वहाला और हाइल होगी, बैनहुमा इन दोनों के दरमियान, यानी बाप बेटे के दरमियान अभी गुफ्तगू हो ही रही थी कि इन दोनों के दरमियान पानी की मौज हाइल होगी। वहाला और हाइल होगी, बैनहुमा इन दोनों के दरमियान, अलमौजू मौज, फ़काना पस वो हो गया, मिनल मुगरकीन गर्क होने वालों में से, यानी बेटा जो था वो पानी में गर्क हो गया। वकीला और कहा गया, यानी फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, वकीला और कहा गया, या अर्ज़ु ए ज़मीन अबलाई निगल ले माँ आकी अपना पानी। अब यहाँ पर निगलने का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जो आमतौर पर हिवान के लिए होता है, क्योंकि वो अपनी खुराक को अपने मुंह में निगल लेता है। तो यहाँ पर भी कुरान करीम के अल्फाज से हमें ये मालूम हुआ कि पानी जो था वो आस्ता आस्ता खुश्क नहीं हुआ, बल्कि जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो सारा पानी ज़मीन ने अचानक से अपने अंदर निगल लिया। अल्लाह ताला फरमाती हैं कि हमने हुक्म दिया ज़मीन को कि ज़मीन पानी निगल ले, वाया समाऊ और आसमान अकली थम जा, वगीज़ल माऊ वगीज़ा और उतार दिया गया, अलमाऊ पानी, यानी फिर अल्लाह ताला ने आसमान को भी हुक्म दिया कि आसमान बरसने से थम जा और पानी गायब कर दिया गया। वकुज़ियल अमरू वकुज़िया और फ़ैसला कर दिया गया, अल अमरू काम का। इससे मुराद ये है कि काफरों का काम जो था वो तमाम कर दिया गया। वास्तवत और ठहर गई कश्ती जो थी, आलल जूदी पहाड़ी पर। ये जूदी जो है एक पहाड़ी का नाम है, जिसके करीब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो थी वो आबाद थी। फ़काला तो कहा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, रब्बी ए मेरे रब, इन्ना अबनी
بے شک میرا بیٹا، من اہلی میرے اہل میں سے ہے، وَإِنَّا اور بے شک وعدہ کا تیرا وعدہ الحق سچا ہے، وَأَنْتَ اور تو احکم الحاکمین بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو یہ خیال آیا دل میں کہ شاید میرا بیٹا خطرات کو دیکھ کر، اس عذاب کو دیکھ کر ایمان قبول کر لے گا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو اسلام کی دعوت دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا نوح اے نوح، انہو بے شک وہ، یعنی انہو میں ہو سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، انہو بے شک وہ، لیسا نہیں ہے، من اہلی کا تیرے اہل میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا بیٹا جو تھا وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ نبی کے اہل والے، نبی کے گھرانے وہی لوگ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو ایمان والے نہیں وہ نبی کے گھرانے میں سے نہیں، چاہے وہ باپ ہو یا بیٹا یا بیوی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہو بے شک اس کے عمل غیر صالح نیک نہیں تھے، یعنی ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ وہ ایمان والا نہیں تھا، اس کے عمل اچھے نہیں تھے، اس لیے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا۔ فلا تسألنی پس نہ تو سوال کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا۔ فلا تسألنی پس نہ تو سوال کرنا، ما اس چیز کے بارے میں، لیسا نہیں ہے، لاکا تجھ کو بھی اس کے بارے میں، علم کو علم۔ دیکھیے اب اس آیت سے بھی ہمیں یہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ نبی جو تھے وہ غیب نہیں جانتے تھے، یعنی نبیوں کو بھی اتنی ہی بات کا علم ہوتا تھا جتنا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آگاہ فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نوح، مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں، یعنی تیرا بیٹا جو تھا وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا۔ انی بے شک اعیذو کا میں نصیحت کرتا ہوں تجھ کو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نصیحت کرتا ہوں تجھ کو، ان تکونا یہ کہ تو ہو جائے گا، من الجاہلین جاہلوں میں سے، یعنی اگر تو اس چیز کے بارے میں سوال کرے گا جس کے بارے میں تجھ کو علم نہیں تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ کالا تو کہا حضرت نوح نے، ربی اے میرے رب، انی اعوذ بکا، انی بے شک میں، اعوذ بکا پناہ مانگتا ہوں تیری، ان اسالہ کا یہ کہ میں سوال کروں، ماں اس چیز کے بارے میں، لیسا لی کہ نہیں ہے میرے لیے، بھی اس کے بارے میں، علم کو علم۔ یعنی فوراً ہی حضرت نوح علیہ السلام نے توبہ کر لی، یعنی ان کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے فوراً توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں دوبارہ کبھی بھی ایسا سوال نہیں کروں گا جس کے بارے میں مجھے علم نہیں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي اگر تو نے نہ معاف کیا مجھ کو، وَإِلَّا اور اگر نہ، تَغْفِرْ لِي تو نے معاف کیا مجھ کو، وَتَرْحَمْنِی اور رحم کیا، اکن میں ہو جاؤں گا، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ یعنی فوراً ہی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا اور معافی مانگ لی۔ کیلا تو کہا گیا، یا نوح اے نوح، اہبط اتر جا، بسلامن سلامتی کے ساتھ، منا ہماری طرف سے، و برکاتن اور برکتیں ہوں، علیکہ تجھ پر، و علی اممن اور تیری جماعتوں پر، ممن ان میں سے، ماں کا جو تیرے ساتھ ہیں، یعنی وہ لوگ جو تیرے ساتھ کشتی میں سوار ہیں، و اممن اور کچھ جماعتیں ایسی ہوں گی، سنمتعہم کہ ہم فائدہ دیں گے ان کو، یعنی دنیا میں، ثم پھر یمسہم پہنچے گا ان کو، منا ہماری طرف سے، عذاب علیم دردناک، یعنی یہ وہ گروہ ہیں جو کشتی میں سوار تھے، یا اس سے مراد وہ جماعتیں جو قیامت تک آنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے جو کافر ہوں گے، جو ایمان نہیں لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں تھوڑا فائدہ تو دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری طرف سے ان کو دردناک عذاب پہنچے گا، یعنی آخرت میں تو ہماری طرف ہی وہ آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تل کا یہ، من انباء الغیبی انبائی خبریں ہیں، الغیبی غیب کی،
یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں، یعنی جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیے قوموں کے کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب کے گھیرے میں لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیکا، نوحیہا ہم وحی کرتے ہیں اس کو، الیکا آپ کی طرف، ما کنتا نہیں تھے آپ، تعلموہا جانتے اس کو، انتا آپ، ولا قوموں کا اور نہ ہی آپ کی قوم، من قبلی ھذا اس سے پہلے، فاصبر پس صبر کیجئے، ان العاقبۃ بے شک انجام، للمتقین پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔ یعنی انجام جو ہے، آخرت جو ہے وہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ہی ہے۔ اب دیکھیے اس آیت سے بھی یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے نبی جو تھے وہ غیب نہیں جانتے تھے۔ اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں، کچھ ایسے واقعات ہیں جو پہلے آپ نہیں جانتے تھے، اب ہم آپ کو اس سے آگاہ کر رہے ہیں، یعنی آپ صبر سے کام لیجئے۔ یہ کافر جو آپ سے باتیں کرتے ہیں آپ کے متعلق، اس قرآن کے متعلق، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا، وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے نبی نے خود بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صبر سے کام لیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ فتح جو ہوگی وہ ایمان والوں کی ہی ہوگی، یعنی انجام جو ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے، یعنی پرہیزگار لوگوں کا، ایمان والوں کا انجام جو ہے وہ اچھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ باقی انشاءاللہ ہم کل قوم عاد کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔